ہمارا PSL کا سلسلہ انشاءاللہ ایک کامیاب نوٹ پہ ختم ہوگا. بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی حادثے کے بغیر PSL کامیابی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کا، ان اداروں کا، ان شخصیت کا، ان دوستوں کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا PSL کو اور اس کو کامیاب کیا، جس کے اندر فیڈرل، لوکل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس، کس کس کا میں نام لوں، سب نے بھرپور طریقے سے ہماری حمایت کی. اور وہ چھوٹے موٹے نگلز تو ہوتے ہیں مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فل سپورٹ ہمیں ملا. یہاں تک کہ ہائی کورٹ نے بھی PSL کو ریکگنائز کیا اور کہا کہ کسی صورت میں بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک اثاثہ منظور کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے کہ اس کو بچانا ہے، اس کو بڑھانا ہے. ہمارے اسپانسر HBL کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو سارے فورن پلیئرز یہاں آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 200 سے زائد 7 ملکوں سے ٹیکنیشینز آئے ہوئے ہیں. کیسے آئے ہیں، کتنی دور دور سے آئے ہیں، کتنے مشکلات تھے ویزا پروسیس میں، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بھرپور طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا اور کتنی کمپیٹنس اور پروفیشنلزم کے ساتھ انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا. کل ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے ریپرزینٹنگ ون آف دا ٹاپ براڈ کاسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ. تو مجھے ملنے آئے تو کہنے لگے کہ یہ جو PSL کی پروڈکشن ہے از آف دا ہائیسٹ کوالٹی، اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی شارٹ کمنگ نہیں ہوئی، اور بہت تعریف کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ PSL تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا پاکستانی فینس کے سپورٹ کے بغیر. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ 80% پلس ٹرن آؤٹ تھا. کہیں کسی دن تو 95% تک گیا، کسی دن 87%، بٹ لوسٹ ٹرن آؤٹ سارے پاکستان میں ملا جلا کے ایوریج جو ہم نے نکالا ہے از اباؤٹ اوور 80%. فینٹاسٹک. سو فینس کا بہت بہت شکریہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں. They have made this into a global brand. خوشی اس بات کی بھی ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ملتان کو کھولا اور ملتانیوں کی بہت بڑی سپورٹ ملی ہمیں، ہاؤس فل رہا، مگر لوجسٹکس بہت مشکل تھے مگر کامیاب ہوئے. اور یہاں تک کہ اوپننگ سیریمنی ملتان میں کرنا، یقین کریں بہت مشکل کام تھا. جس قسم کی فیسلٹیز کی ضرورت تھی وہ تو شاید کراچی میں بھی ہمیں مشکل ہوتا، مگر ملتان میں اس قسم کی اوپننگ سیریمنی کرنا، جو کہ میرا خیال ہے 7 PSL گزر چکے ہیں یا 8واں تھا، ایسی اوپننگ سیریمنی نہیں ہوئی. ہم نے بھی جو کی تھی دبئی میں اور اس کے بعد پاکستان میں 2 اور میرے زمانے میں 3 اوپننگ سیریمنیز ہوئی تھی. دس واز دا بیسٹ. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں آیا ہوں 22 دسمبر کو تو یہاں کوئی انتظام ہی نہیں تھا، کوئی پلان ہی نہیں تھا اوپننگ سیریمنی کا. پوچھا تو کیوں نہیں اوپننگ سیریمنی کر رہے، کوئی برانڈنگ کی کیوں نہیں، برانڈنگ کے لیے بجٹ رکھا؟ تو کہا گیا کہ وی ور بزی ڈوئنگ ادر تھنگس. ہم جونیئر لیگ بنا رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے. $1 لاکھ انہوں نے رکھا ہوا تھا صرف ساری کی ساری برانڈنگ کے لیے. اور آئی واز شاکڈ کہ ایک برانڈ اس کو اس طریقے سے لائک این آرفن اس کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. بہرحال ٹیم کٹھی کی اور 1 ماہ کے اندر ساری تیاری کی.
میں خود دبئی گیا, وہاں جا کے میں نے خود اوپننگ سیریمنی کے ڈرافٹس دیکھے, خود اس کو ٹیکنیکل ساری چیزیں خود دیکھی, کچھ اس میں ترمیم کی, اور پھر جا کے ہم نے اس کو اپروو کیا اور بجٹ کو 10 گنا زیادہ بڑھایا. اور صرف 10 گنا زیادہ نہیں بڑھایا, ہم نے فرینچائزی سے 50% ہم نے کہا آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں, یہ آپ کا برانڈ ہے. تو مطلب ہے اس طریقے کے ساتھ یہ پی ایس ایل ہوا اور کامیاب ہوا. سو ریکارڈ ٹکٹ سیلز, ریکارڈ کراؤڈز, ڈیجیٹل. آپ یقین کریں مجھے ابھی آدھا ہی پی ایس ایل ہوا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھئی ہماری ڈیجیٹل ریٹنگ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اگر نجم سیٹھی شو جب ہوتا تھا جیو ٹی وی پہ تو اس کی 0.5 یا 0.6 ریٹنگ آتی تھی, تو اس کی 11 سے زیادہ کی ریٹنگ آ رہی ہے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ٹی وی ریٹنگز کہاں تک پہنچ گئی تھی. اور اب تو جب کمپلیٹ ہوگا تو یہ تو میرا خیال ہے 18-20 تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ریٹنگ تھی آف دا کف جو ہمیں فیڈ بیک ملی جب ہم جو مانیٹر کرتے ہیں, اوور 150 ملین پیپل, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی سٹیج پہ آئی پی ایل کی ریٹنگ ڈیجیٹل کی 130 ملین کے قریب تھی, اور ہماری 100 پر. ہمیں اپنا C-130 دیا ٹو ٹرانسپورٹ سم ارجنٹ اکوپمنٹ فرام کراچی ٹو لاہور. تو مطلب اس قسم کی بھی سپورٹ ملی ہمیں. ایک فون کال کے اوپر انہوں نے کہا سر ابھی کرتے ہیں آپ کے لیے, یو وانٹ ایئر کرافٹ, کمرشل نہیں مل رہے, ہم دیتے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو تھینک دی ایئر چیف. نو کاسٹ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے دیں, نیشنل انٹرسٹ دیتے ہیں آپ کو جہاز. تو اس قسم کا جذبہ تھا. یہاں تک کہ ایک ٹیکنیشین تھا جس نے آنا تھا, وہ لیبنیز نیشنل ہے. اوپننگ سیریمنی کی جو ساری ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس تھی, اس نے آنا تھا, اور آخری وقت پہ یہ پتا چلا اس کو ویزا نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ 6 ماہ سے پہلے ایکسپائر کر رہا تھا. قانون کے مطابق اگر آپ کا پاسپورٹ 6 ماہ سے پہلے ایکسپائر کر رہا ہے تو آپ نہیں آ سکتے, آپ کو ایکسٹینشن لینی پڑتی پاسپورٹ کی. تو اس کو بھی ایسا پتہ نہیں تھا, ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. ویزا لینے گیا تو ویزا والے نے کہا آپ کا پاسپورٹ تو 3 مہینے کے بعد ایکسپائر کر رہا ہے. تو اس نے کہا یار کیا فرق پڑتا ہے, 7 دن کا مجھے ویزا چاہیے. کہ نو, رول از رول. آپ یقین کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اوپننگ سیریمنی کیسے ہوگی, اور 2 دن رہ گئے تھے. تو آپ سوچئے ہم پہ کیا گزرا. پھر انٹیریئر منسٹر, انٹیریئر سیکرٹری, فورن سیکرٹری, ڈی جی اے, ڈی جی ادھر, کہاں کہاں بھاگنا پڑا مجھے, اور ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کوئی راستہ نکالے. پھر راستہ نکالا, اور میں بڑا مشکور ہوں ان ایجنسیوں کا اور ان اداروں کا جنہوں نے راستہ نکالا. یہ اس قسم کی چیز کہیں دنیا میں نہیں ہوتی. رول از اے رول. مگر یہاں اچھی کاز کے لیے سب لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں راستہ نکالتے ہیں. تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اس قسم کا جذبہ اور سپورٹ جب ملتی ہے اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے. اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ پی سی بی اس پی ایس ایل 8 کے بعد جو ہم نے 2 مہینے میں اس کو کھڑا کر دیا. سارا سال تھا کچھ نہیں ہوا, 2 مہینے میں ہم نے آ کے کھڑا کر دیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہم پی ایس ایل دنیا کے کسی حصے میں کرا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے. اور پی ایس ایل کے میچز صرف پاکستان اور دبئی میں نہیں, جہاں چاہے ہم کروا سکتے ہیں. اتنی ایکسپرٹیز اور اتنی نالج ہمیں مل گئی, اور اتنی ڈیڈیکیشن ہے ہماری ٹیم کی. کیونکہ اس وقت بہت ہمارے میں انٹرسٹ ہے کہ پی ایس ایل کے کچھ میچز امریکہ میں کرائے جائیں, جس کی طرف اب اگر موقع ملا تو ہم ضرور توجہ دیں گے. کچھ اسٹیٹسٹکس آپ لوگوں سے میں نے سیکھے. جب میں دیکھتا ہوں تو
मीडिया बड़ा नॉलेजेबल है, आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, तो मैं नोट करता रहता हूँ। समी भी नोट करता रहता है, समी खुद भी बड़ी रिसर्च करता है। आपका क्या ख्याल है कितनी सेंचुरीज हुई इस PSL में? 7। वेल डन। आपका ख्याल है सबसे ज्यादा हाई स्कोर्स किस किस के थे? नहीं, टीम्स। मुल्तान सुल्तान्स 262 एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स 253। रिकॉर्ड्स हैं ये। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका था? जेसन रॉय 145। फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी थी? उस्मान खान 36 बॉल पे। अमेजिंग। सॉरी यार, मैं भी साथ साथ सीखता रहता हूँ। हाईएस्ट टोटल चेस 243 बाय मुल्तान सुल्तान। मोस्ट बाउंड्रीज 1006 चौके लगे हैं और कोई 480 के करीब छक्के लगे हैं। वाह वाह जी वाह। हैट्रिक भी हो गई एक। टॉप 10 बॉलर्स ने कोई 160 विकेटें आपस में शेयर की। ये रिकॉर्ड्स हैं, इट इज फैंटास्टिक। और फिर ऑनेस्टली जिस चीज का मुझे बहुत फख्र है, हमेशा ये कहा जाता था कि यार वो पिचेस किस तरह की बन दिया। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इस दफा ये चीज मेरी सामने थी कि पिचेस अच्छी होनी चाहिए, रन्स होने चाहिए, बॉलर को भी मिलना चाहिए कुछ टर्न एंड बाउंस, और बैट्समैन को भी मिलना चाहिए टाइमिंग। दैट्स व्हाट हैपेंड दिस टाइम। बहुत मेहनत की है पिचेस के ऊपर। हमें नहीं ज़रूरत इंपोर्ट करने की पिचेस, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की पिचेस लेके आए और लगाए यहाँ। हम कर सकते हैं सब कुछ, नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारे लोग बना सकते हैं अगर आप उनको कहें। प्रॉब्लम ये रहता है कि आज तक किसी चेयरमैन ने किसी ग्राउंड्समैन के साथ तो बात ही नहीं की। कौन करता है उनके साथ बात? आपका कप्तान जाके बातें करते हैं, आपके कप्तान या आपके प्लेयर्स जाके बातें करते हैं कि यार ऐस किस्म की पिच बना दो। तो जाहिर है कि अगर आपके सारे कप्तान जो हैं वो बैट्समैन होंगे तो वो बैटिंग पिचेस बनाएंगे, जो बॉलर्स होंगे वो बॉलिंग पिचेस बनाएंगे। वो स्पोर्टिंग पिच जिसे कहते हैं वो तो। इस दफ़ा जब मैंने क्यूरेटर से बात की तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मुझे तो फलाना आके कह गया, फलाना आके कह गया ऐसी पिच बनानी। तो देन वी हैड टू से नो, ऐसी पिचेस बनानी है। और उन्होंने बना के दिखाई है आपको। सब कुछ हो सकता है यहाँ। वो बड़ी स्पेशल क्ले आई थी, वो पड़ी है गोदामों में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की मंगवा के रखी हुई। जैसे कि जनाब उसके साथ बटन दबाएंगे, वो फेंकेंगे और पिचेस बन जाएंगे। सब कुछ है हमारे पास, हम कर सकते हैं अगर नीयत सही हो।